طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ایک بچی جس کی عمر تقریباً کوئی 19 یا 20 سال کے قریب تھی، سرگودا کی رہائشی تھی، لاہور کے کسی ہاسپٹل میں داخل تھی۔ اس کا پیشاب کئی دنوں سے بند تھا۔ کئی دن علاج کرنے کے بعد ڈاکٹر نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کا آپریشن کے سوا اور کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ تو والدین کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ لاہور کے اندر ہی ایک بہت بڑے قابل حکیم ہیں جن کا نام حکیم انقلاب صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ ایک بار ان کے پاس چلے جائیں، ان سے مشورہ کر لیں، شاید ان کے پاس اس کا کوئی علاج یا اس کا کوئی حل نکل آئے۔ وہ بہت ہی پیچیدہ اور لا علاج قسم کے امراض کا علاج کرتے ہیں، علاج بالغذا، یعنی غذا کے ساتھ وہ بڑی مشکل اور بڑی پیچیدہ پرانی بیماریوں کا علاج بھی کر لیتے ہیں۔ تو والدین جب حکیم انقلاب صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بطور مشورہ لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس بچی کو میرے پاس لے کر آ جائیں۔ والدین اس بچی کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطب پر جب لے کر آئے تو آپ نے اس بچی کی نبض دیکھی، علامات پوچھیں، تو آپ نے فوری طور پر، یاد رہے کہ اس وقت شدید گرمی تھی، یعنی غالباً جون جولائی کا مہینہ تھا، تو آپ نے کہا کہ فوری طور پر اس بچی کو فوری طور پر انڈے ابال کر کھلائے جائیں، آم کھلائے جائیں اور لونگ دار چینی کا قہوہ تیار کر کے فوری طور پر اس بچی کو پلانا شروع کر دے۔ اور ساتھ آپ نے اپنی دوائی بھی تجویز کر دی 3 نمبر کی، یعنی عضلاتی گدی شدید وغیرہ اس طرح کی جو ادویات تھیں وہ بھی آپ نے تجویز کر دی۔ تو والدین پہلے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ جون جولائی کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے، پیشاب بند ہو تو اکثر حکیم لوگ وہ تو ٹھنڈی چیزیں استعمال کرواتے ہیں، کلمی شورا، جوں کھار، نوشادر وغیرہ، ارک مکو، ارک کاسنی، شربت بزوری، شربت دینار وغیرہ وغیرہ، یہ ٹھنڈے مشروبات، گنڈیریاں وغیرہ یہ استعمال کرواتے ہیں۔ یہ عجیب قسم کا معالج ہے، جو اتنی شدید گرمی ہے، پیشاب کی بندش ہے اور یہ انتہائی خشک اور گرم قسم کی چیزیں استعمال کروا رہا ہے۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ بھی آخری آپشن ہے، اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں، شاید اللہ پاک شفا عطا فرما دے۔ تو سامعین محترم، جیسے ہی انہوں نے اس بچی کو انڈے ابال کر آم اور لونگ دار چینی کا قہوہ پلانا شروع کیا تو آدھے گھنٹے کے بعد اس بچی نے بولا کہ اب مجھے قطرہ قطرہ پیشاب آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو مکمل جو غذائی شیڈول تھا، اس کی جو غذا بنتی تھی، اس کی طبیعت، اس کی مزاج اور کیفیت کے مطابق، تو آپ نے وہ مکمل عضلاتی گدی عضلاتی وہ تجویز کر کے ان کو بھیج دیا۔ تو بحمدہ تعالیٰ وہ بچی پھر تندرست ہو گئی۔ لیکن یہاں جو قابل غور اور قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بچی کا علاج خشک اور گرم چیزوں کے ساتھ کیوں کیا؟ یعنی عضلاتی غدی ادویات اور عضلاتی غدی یعنی خشک گرم اغذیہ سے، ادویات سے کیوں کیا؟ دراصل جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کا جو پیشاب کا سسٹم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انسان کے پیشاب کی جو پیدائش ہے وہ نروس سسٹم کے تحت ہے، یعنی اعصاب کے ماتحت ہے۔ اعصاب انسان کے پیشاب کو پیدا کرتے ہیں، اس کی پیدائش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان کا عضلاتی سسٹم ہے، یعنی مسکولر سسٹم ہے، یہ انسان کے پیشاب کو خارج کرتے ہیں۔ نروس سسٹم پیشاب کو پیدا کرتا ہے اور مسکولر سسٹم یعنی جو انسان کے عضلات ہیں وہ پیشاب کو خارج کرتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان کا گلینڈ سسٹم ہے، یعنی غدد ہیں، جو ایپیتھل سسٹم ہے، وہ انسان کے پیشاب کو روکتا ہے۔ تو
اس بچی کی جو نبض تھی، جو اس بچی کا اس وقت مزاج تھا، اس وقت جو اس کی تحریک تھی، وہ تھی اعصابی، پیور الکلی والی۔ انسان اس کے جو اس مریضہ کے جو اعصاب تھے، اس کا جو نروس سسٹم تھا، وہ تو بالکل ایکٹیو تھا۔ پیشاب کی پیدائش مکمل طور پر ہو رہی تھی، پیشاب بالکل پورا بن رہا تھا، مگر اس کا اخراج رکا ہوا تھا۔ پیشاب اندر موجود تھا، مگر اس کا جو اخراج تھا وہ اس وجہ سے کہ اس کے جو عضلات تھے، اس کا جو مسکولر سسٹم تھا، وہ تسکین کی کیفیت میں تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس کا مسکولر سسٹم ہے، جو اس کے عضلات ہیں، اس کی تسکین کو آپ نے تحریک کے اندر بدل دیا۔ یعنی جتنی بھی غذائیں عضلاتی تھیں یا غدی تھی، عضلاتی غدی عضلاتی تھیں، جب ان کو آپ نے استعمال کروانا شروع کیا، عضلات کے اندر، مسکولر سسٹم کے اندر جو تسکین کی کیفیت میں تھا، جو سکون کی کیفیت میں تھا، اس کے اندر جیسے ہی تحریک آئی تو وہ پیشاب جو اندر موجود تو تھا مگر خارج نہیں ہو رہا تھا، کہ اس کے جو عضلات تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی عضلات کو، مسکولر سسٹم کو تحریک ملی، وہ حرکت میں آئے تو پیشاب کا اخراج ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس جو ساری گفتگو ہے، اس کا حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ بغیر نبض کے، بغیر تشخیص کے، بغیر تحقیق کے ویسے ہی نسخہ جات کو تجویز کر دینا، بغیر سوچے سمجھے کسی کا پیشاب بند ہو تو فوری طور پر ٹھنڈی چیزیں استعمال کروا دینا، یہ درست نہیں ہے۔ تا وقت کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ نہ لیں، مریض کی نبض کو، اس کے مزاج کو، اس کی کیفیت کو جب تک سمجھ نہ لیں، تب تک ہمیں کسی قسم کی کوئی غذا اور کسی قسم کی جو دوا ہے وہ تجویز نہیں کرنی چاہیے۔